میں تمام کے تمام اساتذہ کرام کی اور اپنے محترم صاحب کی ڈیوٹیوں کو اپنے سر پر رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرات اب ہم اپنے ہاتھ میں کٹورا لے کر بھیک نہیں مانگیں گے، ان سے یہ کہہ دیں گے کہ اگر طاقت تمہاری ہے تو سر کے ہماری ہے۔ انجان وفا کیا ہوگا سوچا نہیں کرتے، مومن کبھی حالات سے سودا نہیں کرتے، اور یہ حوصلہ ملا ہے صرف دین اسلام سے، اور یہ حوصلہ ملا ہے صرف دین اسلام سے، اگر سر سجدے میں ہو تو تلوار کی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بڑے زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں یہ آوازیں گونج رہی ہیں اور یہ صدائیں لگائی جا رہی ہیں کہ آزادی ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، لہذا ہندوستان ہندو راشٹر ہے، اور کبھی RSS، بجرنگ دل اور شیو سینا جیسی تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف زیر افشانی کرتی نظر آ رہی ہیں اور اپنی بے لگام زبان سے مسلمانوں کو غیر ملکی ثابت کرنا چاہتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ بتاؤ، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا تسلط ہوا اور ہندوستان کی مانگ کا سنتور کھوجا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے کچلا رودا جا رہا تھا، تو بتاؤ اس ملک میں عزت و آبرو بچانے کے لیے اپنا لہو کس نے بہایا تھا؟ وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا لہو بہایا تھا؟ آج تم ہم سے سادہ وفا مانگتے ہو، صورت سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تو سن لو ہم اس ملک کے محافظ ہیں۔ احسان فراموش تم ہو کہ تمہیں آزادی کے پرسکون غذائیں ہم نے دی ہیں۔ میں تمام کے تمام اساتذہ کرام کی اور اپنے محترم صاحب کی ڈیوٹیوں کو اپنے سر پر رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرات اب ہم اپنے ہاتھ میں کٹورا لے کر بھیک نہیں مانگیں گے، ان سے یہ کہہ دیں گے کہ اگر سیاست تمہاری ہے تو سر کے ہماری ہے۔ اور دیکھو اپنی ماں سے کو، جب تم انگریز کے چنگل میں جھگڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو ختم کر سکے، جو انگریز کی حکومت کو ختم کر سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر انسان، خدا طرز انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ اور شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔ تم نے ہم سے لال قلعہ چھینا، ہمیں لال قلعہ دیا، تم نے ہم سے تاج محل مانگا، ہمیں تاج محل دیا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ مکمل ملکیت آپ کی نہیں ہے، مکمل ملکیت ہماری ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس کے بعد کسی چیز کی حاجت مت رکھنا، اگر آپ حاجت رکھو گے تو یا تو تم رہو گے یا ہم رہیں گے، ہمیں چھیڑو میں، اگر چھیڑو گے تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم انصاف ضرور لیں گے اور انصاف دینے پر تم کو مجبور کر دیں گے، لیکن خدا کی قسم ہمارے علماء کرام نے اپنا خون پسینے بہا کر اس ہندوستان کو آزاد کیا، اور اس ہندوستان کو آزاد کرنے کی شکل یہ تھی کہ ہمارے ہندوستان آزاد ہو جائے اور ہماری مساجد و ہمارے مدرسے، ہمارے خانقاہیں حفاظت میں رہیں، لیکن آج ہمارے مدارسوں پر بدوسہ چلایا جا رہا ہے، ہمارے مساجدوں کو توڑا جا رہا ہے، لیکن خدا کی قسم ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ رب کعبہ کی قسم، علماء کرام کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے اور فضا آسمانی خون سے رنگین ہو گئی، اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے ڈالا گیا، اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا، اور یہ بھی ہوا کہ علماء
کرام کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈالا گیا، اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا، اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو جلا دیا جاتا، اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے اوپر سے بوریوں کا نشانہ بنایا جاتا، اور یہ کہتے، اور انگریز کیا کہتے، اے مولویو تم صرف اور صرف یہ بات کہہ دو کہ ہم اور یہ کہتے، اور انگریز کیا کہتے، اے مولویو تم صرف اور صرف یہ بات کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ہم ابھی چھوڑ دیں گے، لیکن خدا کی قسم تمام کے تمام علماء کرام آپ میں پک گئے، لیکن کسی ایک نے بھی اپنی گردن انگریز کے سامنے نہیں جھکائی۔ تم یہ کہتے ہو کہ سیاست ہمارے پاس ہے، قیادت ہمارے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے، جج ہمارے پاس ہے، فیصلہ کن بات ہمارے پاس ہے، سپریم کورٹ ہمارے پاس ہے، تو یہ بات یاد رکھنا، یہ کرسیاں یہ صرف چند منٹ اور چند سیکنڈوں کے لیے ہیں، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، آج تمہارا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا، لیکن میرا ساتھیو اتنی شدید قربانیوں کے بعد ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا، اور کہیں سید شہید احمد بریلوی اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے دکھائی دیں گے۔ اگر میں یوں کہوں کہ علماء کرام کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا تو مبالغہ نہیں ہوگا، تو کہیں رادات مندان باسبا حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کی جنگی سرکردگی ملے گی، تو کہیں حافظ ظامی شاہد بھی سفید ہوتے دکھائی دیں گے، تو کہیں شیخ الہند و شیخ الاسلام کی شمشیریں بہانا کی نظر آئیں گی۔ لیکن میرا عزیز ساتھیوں مختصر یہ ہے کہ اگر ہمارے علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہمارا ہندوستان آزاد نہیں ہوتا، اور ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، لیکن اس کے بعد ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کہیں ہماری بہنوں کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، لیکن میرا عزیز ساتھیوں ان حالات سے کبھی گھبرانا مت، یہ حالات آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، لیکن میرا عزیز ساتھیوں یہ حالات تو 1400 سال سے ہی چلے آ رہے ہیں اور چلتے ہی رہیں گے۔ اللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔